شیطان کو جب اللہ نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، دیکھو اس واقعے میں بڑے سبق ملتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو کہا لا تقربا هذه الشجرہ، پوری جنت آپ کے لیے لیگل ہے، یہ والے درخت کے قریب مت جانا۔ انسان کی نیچر ہے، جس چیز سے روکا جائے نا اسی کے وسوسے دل میں آتے ہیں۔ شیطان نے آ کے بہکایا، آدم اور حوا نے مل کے اس درخت سے کھا لیا، اور شیطان نے برگلایا کیسے؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم دیکھ اللہ نے ساری جنت تیرے لیے حلال کر دی، اسپیسیفک اس درخت پہ پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ ہے نا، اس میں کیا ہے کوئی خاص، اور وہ پتہ ہے کیا ہے، یہ کھانے کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اتنی خوبصورت جنت میں ہمیشہ رہو گے، انبیاء سے گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے دل میں جب شیطان نے وسوسے ڈالے، ان کو خیال آنے لگا کہ اللہ نے اسپیسیفک یہ والا درخت کہا ہے نا، یہ والا نہیں کھانا، تو وہ والا کھا لیتا ہوں میں اسی کی جنس کا۔ تو انبیاء سے اجتہادی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، صریح گناہ انبیاء سے نہیں ہوتا۔ اللہ اس اجتہادی غلطی کو بھی گناہ سے تعبیر کر دیتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب درخت سے کھایا تو غلطی کس سے ہوئی؟ بولو، آدم علیہ السلام سے، اور ادھر شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ پورا واقعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو غلطی، اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ غلطی آدمیت سے بھی ہوگی، اور جو شیطان قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی۔ یہ پہلا لیسن ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے۔ تو غلطی لیس انسان، گناہ لیس انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ فرق کیا ہے؟ آدم کو جب پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً آدم نے توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ نے فوراً آدم کی توبہ قبول کی، اور جو مقام خطا سے پہلے تھا وہی مقام ان کو دوبارہ لوٹا دیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ایک غلطی شیطان سے بھی ہوئی۔ شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں کروں گا۔ اللہ کا غصہ شیطان پر آیا کہ میرے دربار سے نکل جا۔ شیطان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا بھائی یہ مجھ سے معمولی مسٹیک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ اس پہ غضبناک ہو کے اپنے دربار سے نکال رہا ہے۔ شیطان کو چاہیے تھا اللہ سے کیا کر لیتا؟ سوری کر لیتا، معذرت طلب کر لیتا، لیکن شیطان اکڑ گیا۔ اس نے بولا ایک تو غلطی بھی آدم کی، یعنی مجھے غلط جگہ معاذ اللہ سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر نہیں کر رہا، تو اس آدم کی بیس پہ مجھے میرے دربار سے نکالا جا رہا ہے، اب اس آدم کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہمیں پتا چلا بھائی آدمیت اسے کہتے ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے کہا توبہ کر لو، اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اکڑو، توبہ بولو مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں توبہ کے۔ میں خیر ابھی توبہ کے فضائل نہیں، ابھی تو میں اس واقعے میں جو موٹے موٹے اسباق ملتے ہیں جلدی جلدی وہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلا سبق ملتا ہے بھائی اگر کسی سے زنا ہو گیا، اللہ نہ کرے، راستہ کھلا ہوا ہے کس کے لیے؟ توبہ کے لیے۔ آج بھی اللہ آپ کو ایسا ہی بنا دے گا جیسے کبھی زنا ہوا ہے ہی نہیں۔ کسی نے شراب پی لی، آدمی ہے بھائی، ہم آدم کی اولاد میں، ان سے خطا ہوئی تھی، توبہ کی، اللہ کہہ رہے وہ آدم سے وہ والی خطا تو نہیں ہو سکتی جو ہم جیسے لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن میسج تو مل گیا نا بھائی، خطا کسی نوعیت کی بھی ہو، شراب پی لی، زنا کر لیا، کچھ بھی غلط کر لیا ہے۔ ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا اور پھر 100 انسانوں کو قتل کیا۔ ایک عالم کے پاس گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان عالم نے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے میں یحول بینہ وبین التوبہ، بھائی تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ہمیں یہ واقعہ بتا کے یہ سبق دیے جا رہے، آدم کی اولاد ہو تو غلطی سے بچو، اگر ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی۔ شیطان نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا شیطان حضرت موسیٰ کے پاس ہے، یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مستند ہو یا نہ ہو بھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبق ٹھیک ہے۔ بعض واقعات مستند نہیں ہوتے لیکن اس سے جو لیسن مل رہا ہوتا ہے وہ لیسن ٹھیک ہوتا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈلوا چکا ہوگا نا آدم علیہ السلام کے بعد. بھائی اس وقت سے ورغلا ہی رہا ہے نا، ورغلا ہی رہا ہے. تو کیا اب میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں اگر ایکسکیوز کر لوں اللہ تعالیٰ سے. اتنے لوگوں کو کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، ہزاروں کو اس وقت تک جہنم میں پھینکوا چکا ہوگا. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیلایا شیطان نے، کیا کچھ بدماشیاں نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں توبہ کے سلسلے میں حاضر ہوا. کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں؟ اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ شیطان یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا بالکل، کیوں نہیں ہوگی بھائی. میرا قاعدہ سب کے لیے، کتنا بڑا گناہگار ہو اگر وہ دل سے توبہ کر لے تو توبہ قبول. موسیٰ علیہ السلام نے آگے جب شیطان کو بتایا کہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو شیطان نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے سے جب شیطان نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اصل میں تو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا، اب آدم تو ہے نہیں، ان کی قبر ہے، قبر کو جا کے سجدہ کر لو، میں یہی مان لوں گا کہ آدم کو سجدہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بھئی مبارک ہو، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، جا کے آدم کی قبر ہے ان کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی، یہ ہم سے بولو نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے کس میں؟ شیطان میں اور انسان میں. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ توبہ کی قبولیت میں یہ نہیں ہے استغفار، یہ استغفر اللہ کی تسبیح. توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہ کو چھوڑ دینا، پچھلے گناہ پہ اللہ سے معافی مانگنا، اس وقت چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا. دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ملتا ہے جب شیطان نے کہا نا کہ اے اللہ میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، تو شیطان نے جو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا، ورڈنگ جو شیطان کی وہ کیا تھی؟ اور شیطان کے اس سینٹنس کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. دیکھو دشمن کے، جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے نا، ادھر توجہ، جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے کہ تمہارا یہ دشمن ہے، یہ اس سے ہوشیار رہو، تو آپ فوراً پوچھتے ہو بھائی وہ کیا کرے گا میرے خلاف؟ تو آپ بتاؤ گے وہ یہ کرنا چاہتا ہے تمہارے خلاف، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے یا تمہاری عزت کو اچھالنا چاہتا ہے. اس طرح سے آپ دشمن سے ہوشیار کرتے ہیں نا کہ دشمن کے ارادوں پر مطلع کر دیں. تمہیں بندوق سے مارنا چاہتا ہے، تمہیں بم سے اڑانا چاہتا ہے، تمہیں زہر دینا چاہتا ہے، تاکہ اگر اس نے کہا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دینا چاہتا ہے تو آئندہ آپ کیا کرو گے؟ ہمیشہ کوئی مشروب پینے سے پہلے تحقیق کرو گے بھائی اس میں کسی نے زہر تو نہیں ملایا. آپ گولی اور بم سے نہیں ڈرو گے، آپ ہمیشہ کھانے میں احتیاط کرو گے. ایسے ہی ہے نا، اگر کسی نے آپ کو آ کے رپورٹ دی آپ کا دشمن آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ بھائی گولی اور بندوق سے اتنا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. آپ جو بھی آپ سے گلے ملنے کے لیے آ رہا ہے آپ کو ڈر لگے گا، کیونکہ بندوق والا گلے مل کے نہیں مارتا، دور سے مارتا ہے. آپ فوراً بولو گے بھائی ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میں آئندہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہ رہوں. اس طرح سے آپ ہوشیار ہو جاؤ گے نا دشمن سے. بھائی پولیس بلائیں یا کوئی انگلش میں بیان کروائیں، ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی جب کوئی آپ کو دشمن سے ڈراتا ہے، آپ کہتے ہو وہ کیا دشمنی کرے گا، وہ آپ کو ہوشیار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے یار وہ میں نے دیکھا وہ پلان کر رہے تھے آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا. آپ ہمیشہ اب فوکس کس کو کرو گے؟ بم کو یا چاقو کو؟ چاقو کو فوکس کرو. آپ کو آ کے بتایا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دے کے، کھانے میں زہر ملا کے مارنا چاہتا ہے، آپ ہمیشہ کھانے کو سون کے استعمال کرو گے، تحقیق کرو گے، یا ٹفن میں اپنا کھانا خود لے کے گھومو گے. اس طرح سے ہوشیار ہو جاؤ گے. تو اللہ نے جب ہمیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اے اللہ کیسے ہم پہ وار کرے گا کیا؟ تو شیطان نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ایسے وار کروں گا ان کے اوپر. تو اللہ نے شیطان کا وہ سینٹنس قرآن میں ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے. واردات کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، گمراہ کرے گا کیسے وہ بھی بتا دیا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے طریقے کیا استعمال کرے گا اور نقصان پہنچائے گا کیسے، دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی. اس کو میں دوبارہ اسی مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو آ کے کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ پہ چاقو سے وار کرے گا، ہوشیار کر رہا ہے. آئندہ آپ کس سے ہوشیار ہو جاؤ گے؟ چھری چاقو سے. پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ وہ چاقو لے کے پہنچے گا کیسے آپ تک، اس نے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر وہ فلاں کھڑکی سے آئے گا، اس کا یہ پلان ہے 2 بجے آئے گا اور ایسے یہاں سے گھسے گا. تو آپ کس کو فوکس کرو گے؟ اس ٹائم کو، اس کھڑکی کو. وہاں سے آنے کے سارے راستے بند کر دو گے.
اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو شیطان جو تمہیں جہنم میں پھینکوائے گا دو چیزوں سے، ایک اس کا ہدف کیا ہوگا، دوسرا اس ہدف تک پہنچنے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ وہ ہدف کیا ہے، شیطان نے خود ہی اس کو جو ہے نا بیان کر دیا تھا اللہ کے سامنے۔ وہ ہدف ہے لا تجدوا اکثرهم شاکرین، یہ شیطان کے الفاظ ہیں، اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے، یہ جب پیدا ہوں گے تو تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے، یہ تیری قدرت کا انکار کر کے یہ ڈاروین کے کھاتے میں ڈال دیں گے، کہیں گے یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ان کو ماں کی صورت میں ایک بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا، باپ کی صورت میں بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا، تو یہ بجائے اس کے تیرا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے بچپن میں میری کیسی کفالت کا انتظام کیا، میری ماں مجھے دی، میرا باپ مجھے دیا، لیکن اے اللہ یہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے، یہ کہیں گے یہ سب نیچرل ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، خدا کون، گاڈ کون، نہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک ایسا جانور بنائے گا جس جانور کے منہ میں سوکھا چارہ ڈالیں گے اور ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے گا، جب یہ دودھ پیئیں گے تو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، کہیں گے یہ نیچرل ہے، یہ آٹومیٹیکلی، یہ ایوالو ہوتے ہوتے یہ ساری مشینیں خود بہت وجود میں آ گئی ہیں۔ جتنی نعمتیں ان کو ملیں گی ہر نعمت کی تعویل کرے گا اور تیری طرف ان نعمتوں کی نسبت نہیں کرے گا۔ لا تجدوا اکثرهم شاکرین، اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فبعزتی کا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، یہ تیرا شکر ان میں ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، زیادہ تر کیا کریں گے، ناشکرے ہوں گے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے کینیڈا والوں کی سمجھ میں بات، کینیڈا والوں کو سمجھانا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو، جب ساری خواہشات پوری ہوئی بھی ہوتی ہیں میرے بھائی، لگژری لائف گزر رہی ہوتی ہے، تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل، اللہ کو بھولنا آسان۔ تو شیطان نے کیا رپورٹ پیش کی اللہ کے سامنے، لا تجدوا اکثرهم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرے۔ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں ہو رہا؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دیا۔ اللہ اپنی اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے فالق الحب والنوا، دیکھو تم اس آم کی گٹھلی کو زمین میں ڈالتے ہو، اس میں نے کیسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے۔ ہم کہتے ہیں آئی فون والوں کا سلام کرتے ہیں، یار تم نے ہمیں اتنا اچھا موبائل بنا کے دے دیا، سیمسنگ والوں کا کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یار کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی۔ آپ اگر کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ آئیں اور کہیں ہم نے آئی فون ایجاد کیا، آپ کو بھائی یہ کروڑوں خربوں سال میں نا یوں چھین ہو کے بن گیا ہے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن یار ہماری محنت پہ تم پانی پھیر رہے ہو، خود بخود نہیں ہوتا بھائی یہ سب کچھ۔ تو لا تجدوا اکثرهم شاکرین، اللہ کہتا ہے تم دیکھو یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے نا، آپ ایف کا بٹن دبائیں، اسکرین پہ کیا لکھ کے آئے گا، ایف۔ یہ سافٹ ویئر بنا کے ڈالے گئے ہیں یا خود بخود ہو گئے ہیں؟ یہ بولو نا، اس نے کیا ہے بھائی یہ کام۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ مشکل سافٹ ویئر وہ ہے جو آم اور خربوزے کے بیج میں انسٹال کیا گیا ہے، سمجھتے ہو؟ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جنگل میں دیکھو، فرضی مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فرض کر رہا ہوں میں، کوئی سچی مچی میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا، فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی کچھ بھی فرض کر سکتا ہے، 2 اور 2 6 بھی فرض کیے جا سکتے ہیں، فرض کرنے کی کون پابندی لگا رہا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے اگر میں فرضی مثال بیان کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھو ایک آدمی جنگل میں پیدا ہو، اسے نہیں پتا ہمیں کس نے بنایا، اس کو کچھ بھی دنیا کی خبر نہیں، نہ جنگل نہیں بلکہ صحرا میں ہے، وہ بغیر کھائے پیے زندہ ہے، فرض کر لو، گورنمنٹ پوچھے گی، مجھ سے پوچھے گی، آپ نے ایسی مثال، آپ لوگ ٹینشن میں نہ جائیں، آپ لوگ ٹینشن میں۔ میں جب خواتین سے معذرت، میں کئی ایک جگہ میں نے تیسری شادی کے پیغام بھیجا نا، چلیے خواتین ہوتے صاحب، تو جب تیسری شادی کے پیغام بھیجا نا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کو بہت غصہ ہے، اس مولوی کی حرکتیں دیکھو، کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے؟ جہاں بھیجا ان کو غصہ آئے تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں اگر فرضی مثال پیش کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کو اگر اعتراض ہوگا تو مجھ سے پوچھے گی، آپ اس پہ ٹینشن، یا جو کمنٹس میں اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ تو بھائی دیکھو، کوئی صحرا میں بندہ ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو، آپ اس کے پاس گئے، ایک خربوزے کا بیج لے گئے، اس نے کبھی یہ پودے بننے کا عمل نہ دیکھو، فرض کرو وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، بہت ذہین ہو، آپ اس سے کہو یار میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، ایک جادو دکھاتا ہوں،
یہ بیج ہے. وہ کہے گا کیا دکھائے گا, اس سے کبوتر نکال لے گا, نظر کا دھوکہ دے گا, یہی کرے گا نا. میں اس سے ایک جادو دکھاتا ہوں, میں اس کو زمین میں ڈالتا ہوں, بتا کیا ہوگا. وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہے گا, کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو, وہ بیج کو توڑ کے بھی دیکھ لے. وہ کہے گا بھائی جب تو اس کو زمین میں ڈالے گا تو ہم نے تو اپنے ابا, دادا, چاچا, ماموں, جس کو بھی زمین میں ڈالا ہے نا, زمین نے اس کو کھا کے ختم کر. سیدھا کہاں پہنچا ہے, اوپر. ایک آدمی کی بیگم مر گئی, اسے دفنا کے آیا, بجلی کڑکی, کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی ہے. اور آدمی تجربے شیئر کر رہا ہوں تو کیسا لگتا ہے پہنچ گئی. خیر, تو آپ نے کیا کیا, اس بیج کو اس کے سامنے زمین میں ڈالا. کیا اس سے کیا ہوگا بھائی, آپ کو سائنٹسٹ تو تم بتاؤ کیا ہوگا. وہ کہے گا ختم ہو جائے گی. لوہا ڈالو, فولاد ڈالو, صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت عرصے کے بعد جا کے ختم ہوتی ہے, لیکن وہ بھی جاتی ہے, نہیں بھی ہوتی تو ویسی کی ویسی رہتی ہے. آپ نے کہا صبر کر یار. پانی ڈالا, اچانک اس میں سے ایک پومپل نکل کے آئی, ننا سا پودا. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا, یار یہ کیا ہے, واٹس گوئنگ آن, واٹس ہیپننگ, یہ کیا ہو رہا ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا, کہے گا اس میں جادو کیا ہے. چلو ہو گیا اتفاق سے, یوں کر کے کوئی چیز نکل آئی ہے, ٹھیک ہے, اتفاق سے ہو جاتی ہے. شاید اس میں کچھ قدرتی طور پر نیچرلی کچھ ایسی چیز ہو, کچھ پودا نکل آئے. ابھی صبر کر. پانی دیا, وہ بیل بڑھنا شروع. اب کیا ہے, وہ بیل کو چونکہ اوپر جانا ہے, نہ اس کے پاس سوچنے کے لیے دماغ, نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں, نہ سننے کے لیے کان, نہ اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے زبان. لیکن چونکہ اس بیل کی تر و تازگی اسی میں ہے کہ وہ اوپر کی طرف موو کرے, لہذا کوئی بھی کنارہ اس کو ملتا ہے, کوئی ہلکی سی رسی ملے, وہ اس کے گر لپٹ لپٹ کے اوپر کو بڑھنا شروع. جیسے کوئی پہاڑ پہ نہیں رسی کے ذریعے چڑھ رہا ہوتا, دیکھا ہے نا بیلیں, تبھی تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ بیلیں اور شجر کس کو سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کو. کیا مطلب, گاڈ میں اللہ نے جو کام ان کے ذمہ لگا دیا اس کو فوکس کیا ہوا انہوں نے. بیل کا کام ہے کہیں ذرا سی جگہ ملے فوراً ایسے اوپر چڑھتی ہے. وہ تو کس نے شعور دے دیا بھائی کہ ایسے گول گول گھوم کے کہاں جانا ہے, اوپر جانا ہے. تو وہ جو تھا نا بڑا فنٹر, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو کچھ حیرت ہوگی کہ اس کو کہ نہیں ہوگی. کہے گا یار یہ تو واقعی زبردست جادو ہے. آپ اس نے ابھی جادو کی ابتدا ہے, ابھی دیکھ آگے ہوتا کیا ہے. اس میں پھول نکلنا شروع, اتنے خوبصورت پھول. وہ کہے گا یہ کیا ہے, کہیں گے بھائی یہ جادو ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر وہ پھول کیا کر رہے ہیں, تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف مائی کر رہے ہیں. کیڑے مکوڑے, تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھتے ہیں, پھر اڑ کے دوسرے پھولوں پر. اس سے نر مادہ پھولوں کا آپس میں ملاپ. تتلی کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ایک پھول پہ بیٹھ کے جب دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہوں تو نر مادہ ریزے آپس میں مل جاتے ہیں. تتلی کو اس کی خبر نہیں ہے, لیکن قدرت یہ کام کس سے لے رہی ہے. اس نے پھول اس لیے پیدا کیا تاکہ کیڑے مکوڑے اور تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں. خدا کی قسم یہ جادو خود بخود نہیں ہو سکتا. وہ بندہ حیران ہو رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا ابھی چھوڑ دیکھ, تھوڑے دنوں میں جب یہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا, پھول جھڑ گیا, نیچے چھوٹا سا ایک چیز پیدا ہونا شروع ہوئی. پھر وہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کیا بن گئی, خربوزہ. وہ حیران ہوگا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی ابھی جادو شروع نہیں ہوا ہے, جادو اب تجھے دکھاتا ہوں. جب اس خربوزے کو کاٹ کے دیکھا, اس ایک بیج سے ہزاروں بیج اس کے اندر اسی جیسے ہزاروں بیج موجود تھے. یہ جو سائیکل ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, دو گراریاں آپس میں جوڑ کر ایسے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جوڑنا کہ آپ سائیکل کا پیڈل گھماتے ہو, ایک گراری گھومتی ہے, وہ دوسری گراری کو گھماتی ہے, پھر اس سے سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے, پھر اس سے پیڈل گھومتا ہے. یہ پورا ایک سائیکل کھربوں اربوں سال میں خود بخود دو گراریاں آپس میں اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. خربوزے کے بیج میں جو پروسیس ہو رہا ہے وہ بھی ایک سائیکل ہے. بیج سے پودا, پودے سے پھول, پھول سے پھل, پھل سے خربوزہ, خربوزے سے پھر بیج, پھر اس بیج سے دوبارہ پودا, پھر اس سے دوبارہ خربوزے. یہ سارا سائیکل میرے بھائی, یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے انسٹال ہو گئے. شیطان نے کہا اے اللہ یہ خربوزے کھائیں گے, آم بھی کھائیں گے, پھل بھی کھائیں گے, لیکن مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم یہ سارا کا سارا ڈارون کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے یہ آٹومیٹیکلی یہ بیوٹی آف نیچر ہے. جب کافر سے آپ پوچھو نا یار یہ آبشارے,
یہ کہکشائیں اور یہ پورا نظام، یہ کیا کہتے ہیں؟ بیوٹی آف نیچر. جب زلزلے طوفان آتے ہیں کہتے ہیں فطرت جو ہے نا، نیچر اینگری ہے بہت زیادہ. ساری چیز کس کے کھاتے میں ڈال دی؟ نیچر کے کھاتے میں. ابے بھائی نیچر سے اب ہم محبت کریں، نیچر کے ہم سردا، وہ نیچر کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، کہاں ہے وہ نیچر؟ لے کر کو آؤ. یہ نیچر اتنی ذہین کیسے ہو گئی؟ اس نے خود بخود خربوزے میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، آم کی گٹلیوں میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. اس نیچر نے گائے بھینسیں بنا دی. سوکھا چارہ، مجھے بتاؤ جاپان میں آپ کسی سائنسدان کے پاس کسی بھی لیب میں یا کسی فیکٹری میں آپ یہ سوکھا چارہ لے کر جاؤ اور جاپانیوں سے بولو کہ ایسی مشین بناؤ، ادھر سے سوکھا چارہ ڈالے، ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے. جاپانی بولے گا میرے بھائی ایسی مشین سے زیادہ تجھے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. تو کسی فیکٹری میں جانے کے بجائے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جا. گھاس کے اندر چکناہٹ ہوتی نہیں ہے تو نکلے گی کہاں سے؟ مشین کا کام تو اسی چیز کو نکالنا ہے نا، اس نے ہے ہی نہیں. تبھی تو کولیسٹرول کے مریضوں کو ڈاکٹر گھاس کھانے کا مشورہ دیتے ہیں. ویجیٹیرین بنا رہے ہوتے ہیں نا، گھاس کا نہیں یعنی ویجیٹیبل کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں نا. سبزیاں کھایا کرو، دودھ مت پیا کرو، چکنائی ہے اس میں. اللہ کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے گائے اور بھینسوں کو ان لکم فی الانعام العبرہ، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. شیطان اور اللہ کا مقابلہ چل رہا ہے. شیطان کہہ رہے نہیں اللہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہے میں نے بنایا. شیطان کہہ رہے اللہ یہ ساری قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ اور شیطان کا مقابلہ. شیطان ہمیں گھسیٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کہہ رہا ہے نیچر پہ ڈال دو. فطرت یہ کر رہی ہے، نیچر یہ کر رہی ہے. اللہ پیغمبروں کے ذریعے پیغمبروں کو بھیج کے یاد دلا رہے ہیں بھائی فطرت نہیں کر رہی، میں کر رہا ہوں، میں نے ہی فطرت بنائی ہے. ان لکم فی الانعام العبرہ، ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں. اس سوکھے چارے سے گوبر بھی بنتا ہے جو زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرتا ہے. اسی سوکھے چارے سے بلڈ بنتا ہے، خون بنتا ہے جو پاور کا کام دیتا ہے اس مشین کو آئندہ چلانے کے لیے. اور اسی سوکھے چارے میں جہاں گوبر اور خون بن رہا ہے اسی کے بیچ سے چکنا اور سفید ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خالصاً، ایسا دودھ جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی رنگت. سب بیسٹیج کا ایک پہلے سے انتظام ہے کہ کون سی چیز کہاں جائے گی، آٹومیٹک پورا سسٹم. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کا کلر ہے. مزہ کتنا ہوتا ہے اس دودھ میں؟ سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں ان کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا. یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے یہ تیرے وجود کا پھر بھی انکار کریں گے اور یہ تمام تیری طاقتوں اور قدرتوں کی نسبت کس کی طرف کر دیں گے؟ نیچر. ابھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں نا، یار ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، نیچرل. کیا کہتے ہیں؟ نیچرل. تو نیچر یار یہ کیا بات ہے؟ ماں پہلے روٹی کھاتی تھی، بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، زبان بن رہی ہے، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، سب چیزیں بن رہی ہیں، پوری کنسٹرکشن ہو گئی، بچہ تیار. جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا اسی روٹی سے اب ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا. کون ہے بھائی یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ نیچر. اٹ از بیوٹی آف نیچر. یہ ہے لا تجد اکثرہم شاکرین. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بھائی میں شیطان کے فضائل نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ کتنا بڑا فنٹر ہے، نہ مجھے کوئی ڈاروین سے ذاتی دشمنی ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آج لبرل آدمی، سیکولر آدمی اپنی سوسائٹی میں سوسائٹی سے جس ذات کو سب سے زیادہ آؤٹ کیا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. تبھی آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے بزنس کی بات کریں سنیں گے، آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں کان لگا کے بولو سنیں گے، آپ کوئی سیاسی بات کریں سنیں گے. جہاں اللہ کی بات آئی اللہ یہ کہتا ہے، کہتے ہیں یار کیا بورنگ ٹاپک لے کے بیٹھ گئے، کیا مولوی بن گئے ہو ہیں بھائی؟ کوئی اور فورن ٹاپک چینج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تبھی ان کو سب سے زیادہ برے پتہ ہے دنیا میں کون لگتے ہیں؟ مولانا لوگ. میں ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے میرے بڑے ماڈرن ٹائپ کے، ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ فیملی بھی بڑے لگ رہا تھا ڈریسنگ سے نا بڑے ماڈرن ہیں. میرے پاس آئے اور کہتے ہیں ایک سیلفی لے سیلفی لے لوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا لے لیں. سیلفی لے کہتے ہیں ایسے میں مولوی کو سنتا نہیں ہوں، میں بس ویسے ایک فیمس پرسنالٹی. تو چلو ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی، ہم نے کب کہا آپ سنو.
اچھا ان کو نہیں پتا تھا مجھے ان کی آواز آ رہی ہے. آگے گئے اپنی بیگم کو کہنے لگے میں نے سیلفی لی ہے, ان کو کبھی یوٹیوب پہ تم نے دیکھا ہوگا. کہتی میں تو مولویوں کو سنتی نہیں ہوں. وہ بڑے زور سے بول رہی ہے میں مولویوں کو سنتی نہیں. وجہ کیا ہے میرے بھائی, کیوں نہیں سنتے؟ کہ آپ کی سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ فضول ہے نا آپ کی نظر میں, وہ اللہ ہے, معاذ اللہ. آپ نے اپنی دیکھو دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہے, خواتین کے حقوق کی, ابا کے حقوق کی, اماں کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی. یا تو جانور کے اتنے حقوق ہیں, کبھی کبھار خیال آتا ہے جیسے ہمارے ایک دوست بے روزگار تھے, کہتے کاش میں منگو پیر کا مگرمچھ ہی ہوتا یار, فری پکڑ کا کھانا تو مل جاتا نا. تو غریب آدمی تو یہی سوچے گا نا, اتنے حقوق ہیں یہاں پہ. لیکن لبرل اور سیکولر لوگوں نے کیا کیا ہے, خدا کے حقوق پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. کہتے ہیں آپ گاڈ کو مانتے نہیں مانتے آپ کا نجی معاملہ ہے, ہماری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 3 قسم کے لوگ ہیں, کچھ کہتے ہیں خدا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا لینا کہ ہے یا نہیں. فری تھنکر انہیں کہا جاتا ہے. کیا کرنا ہے بھائی, ان باتوں میں کیا رکھا ہے, ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ تو یہ شیطان اپنے مقصد میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. لا تجد اکثرہم شاکرین. اتنی اس کی قدرت کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا انکار کر دیا. دوسرا کام شیطان نے کیا کیا, اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ جو ہدف, وہ جو اس کا جو ویژن ہے نا, ہدف ہے تمہیں ناشکرا بنانا. تو اب ہم شیطان سے ہوشیار کیسے رہیں گے؟ ناشکرا نہیں بننا ہم نے کیا بننا ہے؟ شکر گزار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو شکر گزار بنے گا, وہ شکر گزار بنتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا کام شیطان کا جو اللہ نے بتایا کہ اس کا ہدف ہے ناشکرا بنانا, کیونکہ اس نے کہا اللہ تو دیکھے گا یہ شکر گزار نہیں بنیں گے. اس کا مطلب اللہ چاہتا کیا ہے, ہم کیا بنیں؟ شکر گزار. وہ کیسے بنتے ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو, اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. دوسرا اللہ نے بتایا کہ یہ جو شیطان جو تمہیں ناشکرا بنانے کے لیے جو اس کا طریقہ واردات ہوگا نا, جو ٹریک یہ استعمال کرے گا, وہ ٹریک کیا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان بری چیز کو تمہاری نظر میں اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا. یہ اس کا طریقہ ہے واردات. عقل سے سوچو گے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ بری ہے, لیکن شیطان اس کو ایسی پیکنگ میں پیش کرے گا, ایسے خوشنما نعروں میں پیش کرے گا کہ انتہائی بری چیز تمہیں لگنے کیا لگے گی؟ بولو اچھی. چرس کی مثال میں دیتا ہوں, کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں میرے بھائی, سارے چرسی نہیں ہے, مجھے کراچی واپس بھی جانا ہے, لیکن میں نے بہت چرسی دیکھے بھی ہیں وہاں, پورے ملک میں ہی ہے, خالی کراچی میں نہیں. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے, آپ کے ہاں کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے اور کہے, آپ نے پوچھا بیٹا کرتے کیا ہو, جواب میں کہے میں چرس پیتا ہوں, آپ دو گے رشتہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ یار اس کا مطلب تو نالوں میں بیٹھتا ہوگا, پائپ میں بیٹھتا ہوگا, یہ کرتا ہوگا, وہ کرتا ہوگا, چل نکل یہاں سے, تجھے گھسا کیسے تو ہماری گلی اور ہمارے محلے میں, تجھے ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ لیکن اب کیا ہوا, وہ چرسی بڑا ہوشیار, اس نے کیا کیا, اچھا بہت سارے لوگ اب چرس پینے لگے نا اس معاشرے میں, اور وہ تھے بھی قوم کے بڑے. ان کو اندازہ ہوا کہ یار اس سوسائٹی میں چرسیوں کی ذرا سی بھی 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں. لہذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یار یہ چرسیوں کا گیٹ اپ تبدیل کرو, پائپوں سے ان کو نکالو, ان کو بڑے لگژری VIP 5 اسٹار ہوٹلوں میں لے کے جاؤ. چرس کے کچھ اصول ہوں گے, نہا دھو کے سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے چرس پی جائے گی, اور یہ والا اسٹائل ختم کر دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ اسٹائل بھی تھوڑا سا چینج, اور چرس کا نام بھی چینج, چرس کی پیکنگ بھی چینج. چرس کا نام اینٹی ڈپریشن, اور بھی ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا, نہیں میڈیسن, اسٹریس میڈیسن, کچھ بھی کوئی اچھا سا نام رکھو. اور پیکنگ بڑی خوبصورت سی چمک پٹی اس پہ, نہیں جیسے سگریٹ کی پنیاں نہیں ہوتی تو سائیکلوں پہ نہیں ہم وہاں لگاتے ہیں یار, چمک پٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں, گولے ڈنڈے والے دیکھے ہوں گے آپ نے کبھی, تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی خوبصورت سی پیکنگ, اور قیمت بھی انتہائی زیادہ. غریب, یہ جو غریبوں نے پی کے اس کو امیج خراب کیا ہے, غریب آدمی کی دسترس سے کیا کر دو اس کو باہر. اب میں تو کراچی کی مثال دوں گا, یہ صرف ڈیفینس اور کلفٹن والوں کی دسترس میں ہوگی, وہ لوگ پیئیں گے, بڑے بڑے لوگ. مجھے بتاؤ اب جب سوسائٹی چینج ہو جائے گی نا, پھر وہی شخص جو پہلے رشتہ لینے کے لیے آیا تھا, آپ نے دھکے دے کے بھگا دیا تھا, اب وہ آئے گا آپ کے گھر, آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. آپ سب سے پہلے پوچھو گے چرس پیتے ہو کہ نہیں پیتے, کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا نہیں پیتا. آپ کہو گے دقیانوس, فنڈامنٹلسٹ, لگ رہا ہے غریب آدمی ہے, زندگی گزارنے کی تمیز اس کمبخت کو
نہیں. اور لگتا ہے ہماری بیٹی پہ بھی پابندیاں لگائے گا, ان کو اس کو بھی نہیں چرس پینے دے گا, ہماری بیٹی کو بھی پابندیاں لگائے گا. ہمیں براڈ مائنڈڈ لوگ چاہیے, آزاد خیال لوگ چاہیے. یہ انسان کا نجی معاملہ, اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں ہے, نہیں پیتا, اس کی اپنا نجی پرسنل معاملہ ہے, لیکن اس کو برا تو نہ سمجھے بھائی. ہاں 2-4 لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو اتنے فضائل کے باوجود بھی چرس نہیں پی رہے ہوتے, وہ ڈپریشن میں رہنا ان کو پسند ہے, تو ٹھیک ہے وہ نہ پیئیں. بہرحال جب آپ پیئیں گے تو نام چینج کر دیا, لیبل چینج کر دیا, تو اب وہ چرس جو انتہائی بری تھی, چرسی کہلانا انتہائی برا بن گیا تھا, اب وہی چرس اور چرسی کہلانا اٹریکٹیو بن جائے گا. تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان کیا کرے گا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, انتہائی برا عمل ہوگا, اس کو ایسی پیکنگ میں, ایسے لیبل لگا کے, ایسے خوشنما نعرے لگا کے پیش کرے گا کہ وہ انتہائی برا عمل تمہیں انتہائی اچھا لگنا لگ جائے گا, اور جو یہ کام نہیں کرتے ہوں گے وہ تمہیں انتہائی برے لگنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات, اب ہر گناہ میں شیطان یہی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے شراب بری چیز ہے, دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں اللیگل ہوئی شراب؟ بولو نا, رپورٹ ہے, خود ترقی یافتہ ممالک کی رپورٹ ہے بھائی, دنیا میں شراب کی وجہ سے اتنے ریپ ہوتے ہیں, اتنے قتل ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کے سر پھٹتے ہیں, اتنے لوگوں کے دانت ٹوٹتے ہیں. بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس الائٹمنٹ اپنی صحیح کروانے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کسی شرابی کا مکہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا میں اگر کبھی میں جاتا ہوا نظر آؤں تو اس کے پیچھے یہ حکمت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو ہر بہت سارے جرائم ایسے دنیا میں جس کے پیچھے کیا ہے؟ شراب. سب کو پتا ہے بری چیز ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن پینے والے کیوں پیتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا, 2-4 ڈھکن سے کچھ نہیں ہوتا, سب پیتے ہیں, میں نے پی لی تو کیا ہو گیا؟ بھائی سب اگر برا کر رہے ہیں تو آپ وہ سب کے کرنے سے وہ برائی اچھائی تھوڑی بن جاتی ہے. شیطان پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, دیندار لوگوں کا شیطان بھی مذہبی لبادہ اوڑھ کے آتا ہے, وہ گناہ کرواتا ہے, کہتا ہے کوئی بات نہیں. آپ نے مفتی صاحب سے بیان میں نہیں سنا کہ 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے, تو چلو 2-4 بندے پھڑکا دو, اس میں کیا جا رہا ہے, توبہ کر لیں گے. اس گناہ کو کیا بنا رہا ہے آپ کے لیے؟ اٹریکٹیو. 1-8 دفعہ زنا کر لو, توبہ کر لیں گے, 1-8 دفعہ پی لو, توبہ کر لیں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, فرماتے تھے گناہ کرنے کی, توبہ کرنے کی نیت سے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے کہ بعد میں علاج کرا لوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں کیا کرا لوں گا؟ اپنے آپ کو ملیریا والے مچھر سے کٹوائے کہ ملیریا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں, بعد میں علاج کروا لوں گا. ایسی چیزیں کھائے کہ میرا جگر کی ایسی کی تیسی ہو, مجھے ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو جائے, کوئی بات نہیں, ہیپاٹائٹس سی کا علاج دریافت ہو گیا, بعد میں علاج کروا لوں گا. کینسر کے پورے کوشش کرے کہ مجھے کسی طرح سے کینسر ہو جائے, اس لیے کہ میرا کینسر اسپیشلسٹ سے میری دوستی ہے, وہ کینسر کا علاج کر دے گا. ایسا بے وقوف دنیا میں کوئی دیکھا؟ تو توبہ کی نیت سے گناہ کرنے والا اس سے بھی زیادہ احمق اور اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. لیکن شیطان توبہ کی امید پہ گناہ کروا کے اس گناہ کو گناہ کرنے والے کے دل میں مزین کر دیتا ہے, اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. تو شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ گناہ کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے.